جب وہ جانے لگے تو ان کے پیچھے دوڑی اور ان سے پوچھنے لگی کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سائے کا انتظام ہے، اور نہ دور دور تک یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کالے سیاہ پہاڑ ہیں اور تپتی ہوئی گرمی ہے یہاں کی، تو یہ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو کئی شادیاں کی تھیں، اور کتنی لمبی عمر تک وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ پاک جل شانہ انہیں اولاد دے دے، لیکن پھر یہ دعا 86 سال کی عمر میں جا کے قبول ہوئی۔ 86 سال کی عمر میں اللہ جل شانہ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ ابھی وہ چند دن کا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کے آ گئے کہ اس کو لے کے چلیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ کہاں لے کے چلیں اور کیسے چلیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب سے کائنات بنی اس دن سے لے کے آج تک پہلی دفعہ انسانی شکل میں آئے، اور اونٹ پر سوار ہو کر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو لے کے ان کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوئے۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لے کے جا سکتے تھے، جو ان کی پہلی بیوی تھی، ان کی عمر بھی 80 سال تھی، لیکن نہیں، اللہ جل شانہ کا حکم تھا کہ اماں حاجرہ علیہ السلام کو لے کے چلیں، ان کی عمر بھی کم تھی۔ بہرحال ان کو لے کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہوئے۔ جب مکہ کی وادی پہ پہنچے جہاں کالے سیاہ پہاڑ تھے، نہ وہاں کوئی درخت تھا، نہ کوئی سائے کا انتظام، سخت گرمی، نہ کوئی وہاں پانی تھا، اور نہ وہاں کوئی انسان تھا۔ وادی ذی زرع، جبل ابی قبیس، جبل عمر، صفا کی پہاڑی اور مروہ کی پہاڑی، یہ 4 بڑے پہاڑ تھے۔ اس کے درمیان میں جب پہنچے، اونٹ جب ان کے درمیان میں پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہاں انہیں اتار دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چند دن کے بیٹے کو اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کو وہاں اتارا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی قربانی ہے، کیونکہ ایک نسل کی بنیاد رکھنی تھی، اور اس نبی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا تھا۔ اتنی بڑی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لی کہ چند دن کا بیٹا اور جوان بیوی کو وہاں چھوڑ کے اب وہاں سے جا رہے ہیں، بولنے کا بھی حکم نہیں ہے۔ اماں حاجرہ علیہ السلام جب وہ جانے لگے تو ان کے پیچھے دوڑی اور ان سے پوچھنے لگی کہ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سائے کا انتظام ہے، اور نہ دور دور تک یہاں کوئی انسان نہیں ہے، کالے سیاہ پہاڑ ہیں اور تپتی ہوئی گرمی ہے یہاں کی، تو یہ کہاں ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اب وہ سوال کرتی جا رہی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے کوئی جواب نہیں دے رہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ بولنا نہیں۔ اب وہ سوال کیے جا رہے ہیں، وہ خاموش ہے۔ آخر اماں حاجرہ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہو۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوں سر ہلا دیا، منہ سے نہیں بولا، کیونکہ بولنے کا منع تھا، تو وہیں رک گئی کہ جب یہ میرے اللہ کا حکم ہے تو اللہ پھر مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آہستہ 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 دور ہوتے چلے گئے۔ جب بالکل نظروں سے اوجھل ہو گئے، پہاڑی سے نیچے اتر گئے، تو وہاں اونٹ سے اتر کے اپنے رب سے دعا مانگنا شروع کی ان کے لیے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اس کے بعد وہاں سے چل دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے، ان کی یہ اتنی بڑی قربانی ہے۔ ہم سے یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم بھی اپنے بیوی بچوں کو کہیں ایسی وادی پہ چھوڑ کے تنہا آ جائیں کہ جہاں نہ کوئی انسان ہو، نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی پانی ہو، بلکہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم جھوٹ چھوڑ دیں،
دھوکہ دہی چھوڑ دیں، بددیانتی چھوڑ دیں، حرام کھانا چھوڑ دیں، سود چھوڑ دیں۔ آج کا دکاندار، آج کا تاجر یہ کہتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی۔ آج جس شعبے میں بھی چلے جائیں اس شعبے میں یہ آواز لگائی جاتی ہے کہ جھوٹ کے بغیر یہ کام نہیں چلتا۔ تو ہم سے تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں عرض کی جا رہی ہیں کہ ہم یہ چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، شراب پینا، سود خوری کرنا، ان چیزوں کو ہم اللہ کے لیے چھوڑ دیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو اتنی بڑی قربانی دی۔ اب حضرت حاجرہ علیہ السلام کی رات کس طرح وہاں گزری ہوگی، اور کس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے شوہر کو چھوڑ کے دبے پاؤں سے کیسے واپس آئی ہوں گی۔ وہاں کے کالے سیاہ جو پہاڑ تھے وہ بھی رو رہے ہوں گے، اور جن پتھروں پہ وہ چل کے آ رہی ہوں گی وہ بھی رو رہے ہوں گے، اور جو ہوا ان کو لگ رہی ہوگی وہ بھی رو رہی ہوگی۔ اور حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس آئیں، اور نہ کوئی پانی کا انتظام، نہ کوئی سائے کا انتظام، کیسے رات ان کی گزری۔ اگلا دن آیا، اب ظاہر ہے اتنی دیر سے بھوکی پیاسی، جب پیاس نے شدت اختیار کی تو ان کے بیٹے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رونا شروع کیا۔ اب جب رونا شروع کیا تو روتے روتے حضرت حاجرہ علیہ السلام ماں تھیں، ان کا دل گھبرانا شروع ہو گیا کہ اب میں اپنے بیٹے کو پانی کہاں سے لا کے دوں۔ جب انہوں نے بہت زیادہ رونا شروع کیا، ایڑیاں رگڑنا شروع کی، تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ لگائی صفا کی طرف۔ پھر صفا سے دوڑتی ہوئی مروہ پہ آئیں، جا کے دیکھتی تھی کہ شاید کوئی انسان نظر آ جائے، شاید کہیں سے کوئی پانی مل جائے، کوئی چیز نظر آ جائے جس سے میں اپنی بیٹے کی پیاس اور بھوک بجھا سکوں۔ اب وہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا کیسے دوڑ رہی ہوں گی دھوپ کے اندر۔ میں اور آپ تو آج جاتے ہیں، جو لوگ ماشاءاللہ وہاں گئے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے وہاں گئے ہیں، انہوں نے بھی صفا مروہ میں دوڑ لگائی ہوگی۔ ہم تو اے سی کے اندر اور کتنے آرام سکون سے وہاں اپنے چکر لگا لیتے ہیں۔ ذرا ہم تصور کریں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کی کتنی بڑی قربانی ہوگی کہ تپتی ہوئی دھوپ کے اندر بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور وہاں بیٹا بھوکا پیاسا تڑپ رہا ہے، اور اکیلی تنہا ذات کیسے دوڑ رہی ہیں، جا رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں۔ جب 7 چکر مکمل ہو گئے تو وہاں جا کے گر گئیں کہ اب مزید جسم کے اندر ہمت باقی نہ رہی کہ اٹھ کے مزید، اگر مزید ہمت ہوتی، مزید طاقت ہوتی تو مزید بھی چکر لگاتی، مزید دوڑتی، لیکن 7 چکروں کے بعد وہ ہمت ہار کے وہاں گر گئیں، اور یوں آخری دفعہ نگاہ اٹھا کے اپنے بیٹے کی طرف دیکھنا چاہی کہ میں آخری دفعہ اپنے بیٹے کو دیکھ لوں کہ وہ وہاں اس بھوک اور پیاس کی حالت میں مر جائے اور میں یہاں مر جاؤں اسے دیکھتی ہوئی۔ لیکن اللہ کا کرنا کچھ اور تھا، اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آ چکا تھا کہ جیسے ہی اماں حاجرہ علیہ السلام نے اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہاں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا ہوا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، اور جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے وہاں ایک پر مارا تو اس سے ایک چشمہ جاری ہو گیا۔ جب ان کی نظر پڑی تو وہ اٹھی، تھوڑی سی جسم کے اندر طاقت آئی، ہمت ہوئی، اٹھ کے واپس جب قریب آئی تو دیکھتی ہیں کہ وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اماں حاجرہ علیہ السلام کا واقعہ ہے جو انتہائی قربانی کی شکل ہے۔ تو میرے اللہ جل شانہ جو ہے وہ قربانی لیتے نہیں ہیں بلکہ قربانی کی شکل بنتی ہیں۔ پھر اس کا انعام کیا ملا انہیں کہ ان کے جو 7 چکر تھے اماں حاجرہ علیہ السلام کے، کہ اب جو بھی عمرے کے لیے جاتا ہے، جو بھی حج کے لیے جاتا ہے، اس نے سعی کرنی ہے، صفا مروہ پہ اس نے دوڑنا ہے۔ اللہ جل شانہ کو ان کا دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ اب جو بھی عمرے پہ جائے گا طواف کرنے کے بعد سعی کرے گا، صفا مروہ پہ دوڑے گا وہ۔ اور آب زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑی سے جاری فرمایا، اتنا مبارک جس کو پینے کی ہر مسلمان کے اندر خواہش ہوتی ہے، اور اس کی کئی برکات ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے اندر کئی اسباق ہیں میرے اور آپ کے لیے۔ قربانی کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کرنا ہے کہ اللہ کا حکم جب آ جائے اپنے سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ 86 سال کی عمر میں اللہ پاک نے انہیں بیٹا عطا فرمایا، اولاد دی، اور 86 سال کی عمر میں جو ہے اللہ کا حکم آیا کہ اس کو اب وادی غیر ذی زرعین، یعنی ایسی وادی میں اس کو چھوڑ کے آ جاؤ، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی سایہ ہے، نہ کوئی پانی ہے، وہاں اس کو چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ تو یہی حکم میرے اور آپ کے لیے ہے
کہ جب نماز کا حکم آئے، جب حج کا حکم آ جائے، جب زکوٰۃ کا حکم آ جائے، جب اللہ کے احکامات ہماری طرف متوجہ ہو جائے تو ہم بھی ساری چیزوں کو پس پوچھ ڈال دیں اور اللہ کے حکم کو ماننے والے بن جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔